نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب ذی وقار، ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے مہمان کی فضیلت اور عظمت کے حوالے سے، تو آج انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے چند باتیں مہمان کی فضیلت و عظمت کے حوالے سے گوش و گزار کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ معزز سامعین عزیز احتشام، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے یا جس کی یہ تمنا ہے، جس کا یہ ارادہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اسے دوست رکھے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اسے چاہیے کہ وہ مہمان کے ساتھ کھانا کھائے۔ اتنی عظمت اور فضیلت مہمان کی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے، جس کی تمنا ہے، جو آرزو کرتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اسے دوست رکھے، تو اسے چاہیے کہ وہ مہمان کے ساتھ کھانا کھائے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی مہمان کے ساتھ کھانا کھائیں۔ مہمان کے ساتھ کھانا کھانا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی خوشنودی کا سبب بنتا ہے۔ تو آقا کریم رؤوف الرحیم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو ایسی خوبصورت اور پیاری باتیں سنایا کرتے تھے، ارشاد فرمایا کرتے تھے، تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کے دلوں میں جذبہ مزید ابھر جاتا تھا نیکی کرنے کا، مہمان کو کھانا کھلانے کا، مہمان کی خدمت کرنے کا۔ جیسا کہ میں آپ حضرات کے سامنے یہ اب بات رکھنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کیسا پیار کرتے تھے، کتنی خدمت کرتے تھے مہمان کی۔ نبی کریم رؤوف الرحیم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام گرامی، اسم گرامی حضرت ابو طلحہ۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک مہمان کو گھر میں لے کر آئے، اپنے گھر میں لے کر آئے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور گھر میں لے آئے اور اپنی بیوی سے، اپنی زوجہ محترمہ ام سلیم سے پوچھا کہ اے ام سلیم، یہ بتا کہ گھر میں کچھ کھانا موجود ہے؟ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی صرف ایک آدمی کی خوراک گھر میں موجود ہے، ایک آدمی کا کھانا گھر میں موجود ہے۔ تو آپ نے حکم دیا، اپنی بیوی کو حکم دیا کہ بچوں کو کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ سلا دو، بچوں کو کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ بہلا کر سلا دو اور کھانا مہمان کے سامنے رکھ دو۔ پھر آگے ارشاد فرمایا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ کھانا مہمان کے سامنے رکھ دو اور پھر تم چراغ کی بتی کو درست کرنے کے بہانے سے اٹھو اور ایک دم چراغ کو بجھا دو، پھر ہم اور تم اندھیرے میں مہمان کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھ جائیں اور مہمان کو دکھانے کے لیے ہم دونوں برتن میں ہاتھ ڈالتے رہیں اور یوں ہی منہ ہلاتے رہیں اور یوں ہی منہ چلاتے رہیں تاکہ مہمان یہ سمجھے کہ ہم دونوں بھی کھانا کھا رہے ہیں۔ اس طرح مہمان پیٹ بھر کر کھانا کھا لے گا اور ہم دونوں بھوکے رہیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ معزز سامعین عزیز احتشام، صحابہ رسول کا جذبہ دیکھیں، صحابہ رسول کی محبت دیکھیں، صحابہ رسول کا یہ طریقہ دیکھیں اور ان کا یہ انداز دیکھیں مہمان کو کھانا کھلانے کا۔ مہمان کے لیے اتنا دل میں احترام اور محبت دیکھیں کہ اپنی اہلیہ محترمہ، زوجہ محترمہ کو آپ نے کیا کہا۔ تو آگے صحابیہ تھیں تو انہوں نے عرض کیا حضور جیسا آپ کا حکم۔ تو بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے پہلے بچوں کو سلا دیا، کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ بچوں کو سلا دیا، پھر مہمان کے سامنے کھانا رکھ دیا، اور چراغ کو بجھا دیا۔
پھر میاں بیوی دونوں ہی مہمان کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھ گئے اور مہمان کھاتا رہا اور یہ دونوں میاں بیوی برتن میں ہاتھ ڈالتے رہے اور منہ کو ایسے ہی ہلاتے رہے اور منہ کو چلاتے رہے، یہاں تک کہ مہمان نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا، اور یہاں تک کہ مہمان نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا اور اس کو محسوس بھی نہ ہو سکا کہ میزبان بھوکے رہ گئے اور میں نے پیٹ بھر لیا۔ تو معزز سامعین ذی احتشام، رات گزر گئی، صبح ہو گئی۔ جب صبح ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم رؤوف الرحیم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ وردہ ونہ کی طرف دیکھ کر مسکرائے۔ نبی علیہ السلام نے تبسم فرمایا، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، مسکرا پڑے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، ابو طلحہ، رات والی تمہاری جو مہمان نوازی تھی نا، وہ مہمان نوازی اللہ تبارک و تعالی کو بہت پسند آئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ احباب ذی وقار دیکھیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر وہ مہمان کس کے تھے؟ وہ کوئی عام بندے کے مہمان تو نہیں تھے نا، مہمان نبی علیہ السلام کے تھے، اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں لے کر آئے اور حضرت ابو طلحہ نے بہت محبت کے ساتھ اور احترام کے ساتھ اس کی خدمت کی۔ خود بھوکے رہ گئے، میاں بیوی بھوکھی رہ گئی، بچوں کو بھی انہوں نے سلا دیا، تو پھر انعام کیا ملا؟ وہ تو خود بھوکے رہ گئے، مہمان نے کھانا کھا لیا۔ صبح نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے تو حضور علیہ السلام مسکرا پڑے اور مسکرا کر حضور نے فرمایا کہ ابو طلحہ، تمہاری رات والی مہمان نوازی اللہ تعالیٰ کو پسند آئی ہے۔ تو معلوم ہوا مہمان کی خدمت کرنا، مہمان کی عزت کرنا، احترام کرنا، مہمان کے ساتھ پیار کرنا اور اس کو کھانا کھلانا، یہ بہت بڑا نیکی کا اجر ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مہمان کے ساتھ کھانا کھائیں، مہمان کے ساتھ بیٹھیں، مہمان کا ادب کریں، احترام کریں، تعظیم کریں۔ چونکہ جو میں نے پہلے حدیث رسول بیان کی تھی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ شخص چاہتا ہے، جو شخص یہ تمنا کرتا ہے، جو یہ شخص آرزو کرتا ہے، جو یہ شخص چاہتا ہے کہ مجھے اللہ اور اس کا رسول دوست رکھے، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چاہیے کہ وہ مہمان کے ساتھ کھانا کھائے، مہمان کے ساتھ کھانا کھائے۔ تو احباب ذی وقار، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی مہمان کے ساتھ کھانا کھائیں۔ مہمان کے ساتھ کھانا بہت بڑا اللہ تعالیٰ اس پر اجر عطا کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کا سبب ہے مہمان کے ساتھ کھانا کھانا۔ تو احباب ذی وقار، ہمارا جو یہ سلسلہ مہمان کی عظمت و فضیلت کے حوالے سے ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ جاری رہے گا۔ تو آپ سب احباب گرامی سے گزارش یہ ہے کہ ہماری ہر ویڈیو کو سماعت فرمایا کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آج کی ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی مہمان کے ساتھ کھانا کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔